کے سنی عوام کو یہ ظلم کے ضابطے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اظہر علی ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی میدان. اس وقت پشاور پریس کلب کے باہر موجود ہیں. یہاں پہ ضلع لوئر کرم سے تعلق رکھنے والے اہل سنت برادری کے لوگ یہاں پہ کرم میں حالیہ فسادات کے خلاف مظاہرہ کرنے یہاں پہ موجود ہیں. ہم جا کے ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جاننا چاہتے ہیں کہ ان کے مسائل کیا ہیں, وہاں پہ یہ جو بدامنی کیوں ہیں, وجوہات کیا ہیں اور وہ کیا چاہتے ہیں. تو آئیے انہی سے بات کرتے ہیں. جی جناب, آپ آج مظاہرہ کرنے آئے ہیں یہاں پہ, تو اصل مسئلہ کیا ہے کرم کا, اور اس حوالے سے بتا دیں کہ وہاں پہ کیا حالات ہیں, وہاں پہ یہ فسادات ہو رہے ہیں, یہ کیوں ہو رہے ہیں, یہ زمین کا تنازع ہے یا واقعی میں یہ فرقہ واریت کی کوئی جنگ ہے, تو آپ بتا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ سب میڈیا کا شکریہ ادا کرتے ہیں. سب سے پہلے تو میں ذرا اس کا اہل سنت والجماعت اینڈ اہل تشیع کا جو آپس میں جو بنیادی فرق ہے وہ میں آپ کو پہلے واضح کر دوں. بنیادی فرق یہ ہے کہ جب سے جو پوری پاکستان میں جب سے دہشت گردی کا وبا شروع ہوا ہے, 2007 سے ہمارے علاقے میں پہنچ گیا تھا, تو اس سے لے کے آج تک جتنے بھی اہل تشیع کے اوپر حملے ہوئے ہیں اس کے اہل سنت والجماعت نے باقاعدہ مذمت کی ہے, اور اس کے حمایت میں ہم نے بلکہ مظاہرے کیے ہیں اور ہم نے مذمت کی اور کنڈیم کی ہے. لیکن بنیادی فرق یہ ہے کہ جب بھی اہل سنت والجماعت کے اوپر جب بھی اٹیک ہوا ہے تو اس کے اہل تشیع اور اس کی باقاعدہ ان لوگوں نے آن کی ہے اور ان لوگوں نے اس کے ساتھ باقاعدہ جشن منایا ہے. تو یہ بنیادی فرق ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بیسیکلی جو باقی جو ہمارے اہل سنت والجماعت کے بھی جتنے بھی دھماکے یا جو بھی پاکستان میں ہو رہے ہیں وہ تو کوئی اہل تشیع کے اوپر نہیں ہو رہے, وہ تو اوور آل پاکستان میں ہو رہے ہیں. وہ اہل سنت میں بھی ہو رہے ہیں, وہ مسجدوں میں بھی دھماکے ہوئے ہیں, وہ گھروں میں بھی ہوئے ہیں, لوگوں کو بھی ٹارگٹ کیے, اس میں کوئی ایک فرقے کو نہیں ٹارگٹ کیا ہے, اوور آل پاکستانیوں کو ٹارگٹ کیا ہے. تو ہمارا صرف مطالبہ یہ ہے کہ ابھی ان لوگوں نے جو ایک تنظیم لانچ کی ہے جس کا نام ہے زینوبین, جو کالا دم تنظیم ہے, وہ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اس کے خلاف آپریشن کیا جائے. اگر اس کے خلاف آپریشن نہیں ہوتا تو کرم ایجنسی میں یا ڈسٹرکٹ کرم میں امن صرف خواب ہی رہے گا, کوئی وہاں پہ امن نہیں آ سکتا جب تک زینوبین کے خلاف آپریشن نہیں. جیسا کہ آپ بھی امن کی بات کرتے ہیں اور دوسری فریق کے ساتھ جب ہم بات کرتے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمیں بھی امن چاہیے, تو کیا یہ ممکن ہے کہ آپ حکومت کی طرف دیکھتے ہیں, آپ حکومتی اداروں کی طرف دیکھتے ہیں, اگر حکومتی ادارے پہل نہیں کرتے ہیں تو آپ مقامی طور پر دونوں جو مسالک کے لوگ ہیں آپ مل بیٹھ کر, کیونکہ آپ کا علاقہ ہے, آپ لوگوں کی زندگی متاثر ہو رہی ہے, کیوں مل بیٹھ کر کوئی آپ لوگ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ خود بیٹھ کے اپنے مسائل حل کریں؟ یہ میرے خیال سے کہ 2007 سے لے کے آج تک ہم مسلسل بیٹھتے رہے. ہم نے تو اس کو باقاعدہ تحفظ دیا, لیکن جس طرح کہ ابھی ریسنٹلی دو واقعے ہوئے, ایک ہمارا اہل سنت کی کنوا کے اوپر اٹیک ہوا ہے جس میں گنج علیزئی کا جو واقعہ تھا اس میں بھی بچے اور خواتین کو بھی نہیں بخشا. بنیادی فرق بار بار میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ فرق یہ ہے کہ امن تب آئے گا جب فارقین جو ہے نا, دونوں فارقین یہ ریلائز کرے کہ یہ جو دہشت گردی ہے یہ غلط ہو رہا ہے اور ان کے خلاف ہم مزاحمت کریں دونوں سائڈوں سے. ٹھیک ہو گیا. تو جس طرح کہ گنج علیزئی میں واقعہ ہوا ہے, اہل سنت والجماعت کے کنوا کے اوپر اٹیک ہوا ہے, اس کو باقاعدہ اہل تشیع نے اس کو آن کیا, باقاعدہ وہاں پہ ویڈیو بنے, وہاں پہ جا کے جشن منایا گیا ہے. اس کے بعد فوراً کچھ دن بعد ہماری سنی علاقے میں اہل تشیع کی کنوا کے اوپر اٹیک ہوا ہے. وہاں پہ بھی لوگوں کے بچوں کو اور عورتوں کو ٹارگٹ کیا ہے, مثال کے طور پر لوگوں کو ٹارگٹ کیا ہے, جانی نقصانات ہوئے. لیکن اس میں بنیادی فرق یہ تھا کہ اس میں جو لوگ بچ گئے وہ سارے اہل سنت والجماعت کے گھروں میں جا کے لوگوں نے پناہ دے دی ہے. اس کا زندہ مثال وہ احمد حسین جو MNA ہیں, وہ اہل تشیع سے اس کا تعلق ہے, اس کا بیان بھی ریکارڈ کے اوپر ہے کہ پھر وہ لوگوں نے جا کے 40 سے 50 لوگوں کو پناہ دے کے باقاعدہ اہل تشیع لوگوں کو کال کر کے اس کو بحفاظت وہاں پہ ان کو گھروں کو پہنچا دیے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اس کے بعد پھر ہم نے اس کے خلاف باقاعدہ بہت بڑا مظاہرہ کیا اہل سنت والجماعت والوں نے. لیکن اس کے فوراً بعد کیونکہ ہمارا یہ مقصد ہی نہیں تھا کہ ہم نے اس کے ساتھ لڑنا ہے یا یہ ہم نے ٹارگٹ کیا ہے, کیونکہ ہم تو بے پرواہ تھے, ہمیں جنگ کے اس میں تھے نہیں کہ ہم نے جنگ لڑنی ہے.
تو وہ لوگ اگر ہم جنگ کے اس میں حمایتی ہوتے یا ان کے خلاف ہم نے ٹارگٹ کرنا ہوتا تو شاید پھر ہم تیاری کر لیتے, ٹھیک ہے, پھر وہ شاید وہ نہ آ سکتے کیوں, لیکن ہم اس میں ملوث نہیں تھے. تو وہ لوگ جا کے لشکر کشی کر کے بگن پہ حملہ کر کے پورا 300 دکانوں کو اور گھروں کو اور بچوں کو زندہ جلا دیا, عورتوں کو زندہ جلا دیا. تو صرف بنیادی فرق یہ ہے کہ جب تک زین الدین کے خلاف جو دہشت گرد کلدن تنظیم ہے اس کے خلاف آپریشن نہیں ہوگا کرم میں امن ممکن ہی نہیں. اچھا, اس وقت کیا صورتحال ہے وہاں پہ, کیا امن قائم ہو چکا ہے وہاں پہ؟ کیونکہ جو وفد جو وزیر اعلیٰ کی سربراہی میں یہ کوہاٹ تک گئے, اب گورنر بھی ایک آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا وہ اعلان کر چکے ہیں, تو اس وقت وہاں پہ گراؤنڈ میں کیا صورتحال ہے؟ امن قائم ہے یا ابھی بھی وہاں پہ جنگ ہے اور لڑائی ہے؟ ابھی تو فی الحال سیز فائر ہے اور وہ ٹیمپریری ہے, تو یہ دیر پا چلنے والا امن نہیں ہے, یہ کسی بھی ٹائم دوبارہ بلاسٹ ہو سکتا ہے. آپ لوگوں کا مطالبہ کیا ہے حکومت سے کہ فوری کیا اقدام کرے حکومت کہ امن کے بحال ہو؟ ہمارا مطالبہ ابھی فی الحال یہ ہے, پہلا مطالبہ ہمارا ہے کہ زین الدین کے خلاف آپریشن لانچ کیا جائے باقاعدہ کے طور پر, کیونکہ اہل سنت والجماعت کے خلاف میرا خیال ہے کوئی 7 آپریشن ہو چکے ہیں, آج تک ایک بھی آپریشن جا کے اہل تشیع کے خلاف نہیں ہوا ہے. تو ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, ہمیں تو پہلے سے سارا آپریشن ہو چکا ہے, ہمارا اسلحہ ان لوگوں کے پاس ہے, لیکن اہل تشیع کے خلاف ابھی آج تک کوئی آپریشن نہیں ہوا ہے. تو ہمارا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ زین الدین کے خلاف اور اہل تشیع کے خلاف جا کے یہ آپریشن کیا جائے تاکہ جتنا بھی ایرانی اسلحہ ان کے پاس ہے وہ سارا اکٹھا کر لیں اور ان سے یہ اسلحہ لیا جائے, تبھی جا کے یہ امن ممکن ہو سکتا ہے. دوسرا مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ جو ونگ کمانڈر ہے اس کا ہمارا مطالبہ ہے کہ اس کو فوراً اس کو تبدیل کیا جائے, اور ایک ونگ کمانڈر وسیم بیگ ہے اس کو فوراً تبدیل کیا جائے. ہمارا خیال ہے کہ یہ ان کی سربراہی میں سارا کچھ ہو. جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا کہ یہ جو مظاہرین ہیں ان کا مطالبہ حکومت سے یہی ہے کہ علاقے میں جو دہشت گرد تنظیمیں جو کلدن تنظیمیں سرگرم ہیں ان کے خلاف ایکشن لیا جائے, اور ساتھ ساتھ کچھ انتظامی جو افسران ہیں ان کے خلاف بھی ان کی شکوے شکایات ہیں. تو حکومت کو ان عوامی شکایت کا نوٹس لینا چاہیے اور جو علاقے میں امن کی بحالی کے لیے فوری اقدامات کرنے چاہیے تاکہ کرم کا جو ایک امن ہے وہ بحال ہو اور لوگ زندگی سکون اور چین کے ساتھ گزارنے کے قابل ہو سکیں. کیمرہ مین اسد عابد کے ساتھ اظہر علی, ڈیلی میدان, پشاور.